الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ معزز حضرات و خواتین، عظمت صحابہ کے تعلق سے یہ دوسری سیریز ہے۔ اب تک آپ نے مختصراً قرآنی آیات کی روشنی میں عظمت صحابہ کو سماعت فرمایا، جبکہ اور بہت ساری آیات ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی خوبیوں اور محاسن کو بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اب آپ کے سامنے میں احادیث رسول اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں بھلائی کن میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہیں اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور صحابہ کے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کو خیر القرون فرمایا ہے۔ اس حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ عہد کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان کا عہد اور زمانہ بہت پاکیزہ تھا۔ وہ لوگ جس بات پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اسے عملی زندگی میں اختیار کرتے تھے، ان کی زندگی میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا اور نہ ہی نفاق کا ان کی زندگی میں شائبہ تھا، اسی لیے ان کے زمانے کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی ہے اور صحابہ کے مقام کو واضح فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو اور میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر بے شک تم میں کا کوئی احد کی طرح سونا خرچ کر دے تو ان کے مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا مقام اور رتبہ کتنا بڑا ہے کہ ایک شخص امت ہی کا اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر رہا ہے احد پہاڑ کے برابر، لیکن صحابہ کے سیر اور آدھے سیر کے خرچ کیے ہوئے مال کے برابر بھی اس کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی جامع حدیث ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وجود کو فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا ہے۔ صحابہ کرام کی متبرک شخصیات ایسی ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے تو امت فتنوں سے بچی رہے گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امانۃ للسماء
فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، ستارے آسمان کے لیے امن و امان کی ضمان ہیں، پس جب ستارے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو آسمان پر وہ آفت آئے گی جس آفت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک آسمان پر ستارے ہیں تو دنیا باقی رہے گی، اور جب آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے تو قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور میں امن کا ضامن ہوں میرے صحابہ کے لیے، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آفت آئے گی جس کا صحابہ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام فتنوں اور آزمائشوں میں پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گویا کہ صحابہ کرام کے لیے باعث خیر و برکت تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور میرے صحابہ امن کا ذریعہ ہیں میری امت کے لیے، اور جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آفت آئے گی جو میری امت کے لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر فتنے اور فساد پیدا ہوں گے، خرافات اور بدعات پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام جب تک رہیں گے تو گویا امت کے افراد ہر طرح کے فتنے و فساد اور خرافات سے بچے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت لها، تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول میرا جو سرمایہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہاری محبت ہے۔ تو اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی کے کسی اور فرمان سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خوش ہوئے، جبکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس فرمان کے بعد میں اللہ سے محبت کرنے لگا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے۔ تو گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد میری محبت اللہ سے زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول سے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا اگرچہ کہ میں ان جیسے اعمال نہ انجام دوں۔ تو معزز حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی فضیلت ہے، اور اہل بیت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اہل بیت یہ بھی صحابہ کرام کا ایک حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضن اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل بیت سے کوئی آدمی بغض نہ رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو معزز حاضرین، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض صحابہ سے ہم محبت کریں اور بعض صحابہ کرام کی کسر شان کریں اور ان کی شان میں گستاخی کریں، ایسا نہ ہونے پائے۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ